گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام جہنم میں لے جانے والے اعمال لیے پھر ایک بار آپ کے درمیان حاضر ہے۔ اس پروگرام میں وہ اعمال بیان کیے جاتے ہیں، اس کے بارے میں معلومات دی جاتی ہیں، ان اعمال کے تعلق سے وعید بیان کی جاتی ہے جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اللہ پاک کی رحمت سے ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے۔ ہم نے ان باتوں پر ایمان لایا ہے کہ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے۔ اللہ پاک کی رضا نصیب ہوئی تو انشاءاللہ اس کے نعمتوں والے گھر جنت میں داخلہ ہوگا، اور اگر اللہ پاک ناراض ہوا تو کہیں جہنم ٹھکانہ نہ ہو جائے۔ ہمیں ہر وقت جہنم کے عذابات کے تعلق سے فکر مند رہنا چاہیے اور جہنم سے بچنے کا، جہنم کی آگ سے حفاظت کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس پروگرام میں ایسے اعمال بیان کیے جا رہے ہیں، یہ سننے کی برکت سے بھی انشاءاللہ الکریم ان اعمال سے حفاظت کا ہمارا امید ہے کہ ذہن بنے گا۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، رضا الہی کے لیے، ثواب کمانے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کی نیت سے پروگرام کو سٹارٹ ٹو اینڈ دیکھیں گے۔ جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں، ایپیسوڈ میں، زبان سے ہونے والے چند گناہوں کے بارے میں آپ کے سامنے معلومات پیش کی جائے گی، اور وہ ہے لعنت کرنا، گالی دینا، فحش گوئی سے، بے حیائی کی باتوں سے کام لینا۔ اللہ کی پناہ، ایک بڑی تعداد بولنے میں اتنی بے باک ہو چکی ہے کہ باتوں باتوں میں بار بار کسی کے لیے بد دعا کر دیتے ہیں، کسی پر لعنت کر دیتے ہیں، تو کبھی باتوں میں فحش گوئی سے کام لیتے ہیں، یعنی بے حیائی کی باتیں کرتے، بری باتوں سے کام لیتے ہیں، اور پھر وہ باتیں جو سب کے سامنے نہیں کرنی چاہیے وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بہت سو کی عادت تو بات بات پر گالی دینے کی ہوتی ہے، ان کا گویا کہ تکیہ کلام ہوتا ہے، ہر جملے میں گالی آ رہی ہوتی ہے، بے حیائی کی باتیں آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ سب کام اللہ کی نافرمانی ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آئیے ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں گالی دینا کہتے کسے ہیں، فحش گوئی کہتے کسے ہیں، لعنت کرنا کہتے کسے ہیں، اس کا اسلامی اعتبار سے کیا حکم ہے، اور ان گناہوں پر احادیث میں، آیات میں کیا کچھ بیان ہوا ہے، آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ توجہ کے ساتھ سنیے، انشاءاللہ الکریم معلومات میں اضافہ بھی ہوگا، اور ان گناہوں سے مزید نفرت اللہ نے چاہا تو ہماری بڑھیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک تعداد ایسی ہے جن کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بات بات پر لعنت کرتے ہیں، بد دعا کرتے ہیں۔ ایک بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بلعام بن باورا کا۔ یہ مستجاب الدعوات تھا، اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی، لیکن معاذ اللہ اس نے جیسے ارادہ کیا بد دعا کرنے کا، اور جب یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں بد دعا کرنے کی کوشش کرتا تو وہ دعا میں ان نبی علیہ السلام کی جگہ پر اس کی زبان سے خود بخود اپنا نام جاری ہوتا، تو یوں وہ بد دعا اسی کے حق میں ہوتی جاتی، اور چونکہ اس کی دعائیں قبول ہوتی تو اس کی دعائیں قبول اسی کے حق میں قبول ہوئی، اور پھر وہ برباد اور ہلاک ہوا۔
تو بد دعائیں نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کے حق میں اچھی دعائیں کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ الکریم لوگوں کے لیے اچھی دعائیں کریں گے تو اس کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے حق میں بھی وہ دعائیں قبول ہوں گی۔ بلکہ بہت سارے لوگ دوسروں کے لیے کافی دعائیں کرتے ہیں اور پھر ان کے بھی کام چل رہے ہوتے ہیں، اس کی برکتیں انہیں بھی نصیب ہو رہی ہوتی ہے۔ دعوت اسلامی انڈیا کے دینی ماحول میں صبح نماز فجر کے لیے جگانے کا سلسلہ ہوتا ہے، اور یہ دعوت اسلامی انڈیا کے ذیلی حلقے کے 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام ہے۔ اور جب وہ صدا لگاتے ہیں اٹھانے کے لیے، جگانے کے لیے، تو ایک کلمہ ادا کرتے ہیں، ایک شعر پڑھتے ہیں، اس میں تم کو حج کی خدا سعادت دے، جلوہ دیکھو مدینے کا اٹھو۔ تو اب اس میں مکے مدینے کی دعائیں دی ہیں۔ تو یہ فجر کے لیے جو جگانے نکلے اسلامی بھائی، یہ دعا دے دے کر اٹھا رہے ہیں، تو یہ بہت سو کے ساتھ اس کی برکتیں ظاہر ہوئی ہے کہ پلے زر نہیں ہے، رخت سفر نہیں ہے، مال و اسباب نہیں ہے، لیکن یہ برکت سمجھ میں آ رہی ہے کہ روزانہ لوگوں کو دعائیں دیتے ہیں حج اور زیارت مدینہ کی۔ تو ایسے اسلامی بھائیوں کے پاس جن کے پاس تھا کچھ نہیں بظاہر، لیکن ان کو بھی آقا نے مدینے بلا لیا، اللہ کی رحمت سے وہ بھی مکہ مدینہ دیکھ لیے۔ تو FGN چینل کے ناظرین، ہمیں بھی لوگوں کو دعائیں دینے والا بننا ہے، بد دعائیں کرنے والا نہیں بننا ہے، لعنت کرنے والا نہیں بننا ہے۔ لعنت کرنا کہتے کسے ہیں؟ رحمت الہی سے دور ہو جانے کی بد دعا کرنا لعنت کرنا ہے۔ اس کی اگزامپل اس طرح کہنا کہ زید پر لعنت ہو، اے اللہ زید پر لعنت کر، زید کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ کسی کے تعلق سے بھی اس طرح کے کلمات ادا کرنا اور اس پر لعنت کرنا۔ اچھا، لعنت کرنا، اس کے متعلق اسلامی احکام کچھ یوں ہے کہ فرد معین یعنی کسی شخص کو خاص کر کے لعنت کرنا، مثلا یوں کہے زید پر لعنت ہے، جائز نہیں۔ فتاوی رضویہ میں ہے کہ لعنت بہت سخت چیز ہے، ہر مسلمان کو اس سے بچایا جائے۔ اسی طرح مچھر، ہوا، جمادات یعنی بے جان چیزوں اور حیوانات پر بھی لعنت ناجائز ہے۔ بہت سارے لوگ کبھی کبھار موسم کو بھی لعنت کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کسی چیز کو لعنت کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہوئی ہوتی ہے، بظاہر کوئی آزمائش اس کے سبب آئی ہوئی ہوتی ہے، تو اس پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بے جان چیزیں بھی جو ہیں اس کو بھی لعنت نہیں کرنی، اس کی بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ لعنت کے تعلق سے ایک آیت مبارکہ بھی سناتا ہوں۔ پارہ 8 سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 کا ٹرانسلیشن ہے، اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے اور آہستہ، بے شک حد سے بڑھنے والے اس سے پسند نہیں۔ ایک قول کے مطابق اس آیت میں حد سے بڑھنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے لیے بد دعا کرتے اور کہتے ہیں اللہ ان کو خار کرے، اللہ ان پر لعنت کرے۔ تو یہ بد دعا اور لعنت نہیں کرنی ہے۔ آئیے آپ کو ایک حدیث پاک بھی سناتا ہوں، یہ سنیے اور اپنے اندر سے اس بری چیز کو نکالنے کی نیت کر لیجئے۔ جیسے بعض اوقات ماں باپ اپنے بچوں کے معاملے میں بھی بد دعا کر دیتے، لعنت کر دیتے، اگر تو وہ قبولیت کی گھڑی ہوئی تو پھر خود کے سر پر ہاتھ رکھنا پڑ سکتا ہے کہ میں نے کیا کر دیا۔ یعنی اگر کسی بچے کو ماں یا باپ نے بد دعا دے دی اور وہ قبول ہو گئی تو پھر یہ کتنی ندامت کی بات ہوگی۔ ویسے ہمیں تو دعائیں ہی کرنا چاہیے، کسی کے تعلق سے بد دعا کرنا یعنی اس کے حق میں کوئی بری چیز اللہ پاک سے مانگنا، یہ ہمیں نہیں کرنا ہے۔ آئیے ضمن میں ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت 6 چیزوں کو حلال سمجھنے لگیں گی تو ہلاکت میں مبتلا ہو جائے گی۔ نمبر 1، ایک دوسرے پر لعنت کرنا۔ نمبر 2، شراب پینا۔ نمبر 3، ریشم کا لباس پہننا۔ نمبر 4، گانے والی عورتیں رکھنا 5 مردوں پر، اور 6 عورتوں کا عورتوں پر اکتفا کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین، یہ 6 باتیں جو حدیث پاک میں بیان ہوئی، جب میری امت 6 چیزوں کو حلال سمجھنے لگیں گے تو ہلاکت میں مبتلا ہو جائیں گے، اس میں سے ایک لعنت کرنا بھی ہے۔ تو ہمیں ناظرین کوشش کرنی ہے کہ کبھی بھی اپنی زبان سے ایسے کلمات ادا نہ کرے کہ جس میں کسی کے لیے بد دعا ہو، لعنت کرنا پایا جاتا ہو۔ FGN چینل کے ناظرین، جیسا کہ میں نے آگے عرض کیا کہ آج کے ایپیسوڈ میں ہم 2-3 چیزیں جو زبان سے ہونے والے گناہوں پر مشتمل ہے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ایک تو لعنت ہے، اور مزید 2 چیزیں گالی بکنا اور فحش گوئی سے کام لینا۔
بے حیائی اور بری باتوں سے کام لینا بھی ہے۔ یہ گالی دینا، فحش گوئی سے کام لینا ہے کیا؟ تو سنیے، انسان کی عزت کے بارے میں ایسی بات کہنا جو اسے عیب دار کرے، یہ گالی دینا ہے۔ جیسے کسی کو فاسق کہنا، کسی کو فاجر کہنا، بدکار کہنا، تو یہ جو ہے یعنی کسی عورت کے تعلق سے معاذ اللہ اس کو کہنا کہ فاحشہ عورت ہے، تو یہ سب جو ہے وہ گالی ہے۔ کسی کو اس طرح کے الفاظوں سے تعبیر کرنا، مخاطب کرنا، یہ گویا کہ اسے گالی دینا ہے۔ اور فحش گوئی سے مراد یہ ہے، ویسے فحش کے لغوی معنی ہے برا اور گندا قول و فعل۔ لوگوں کے ساتھ بات کرنے میں جن امور کو برا سمجھا جاتا ہے ان کو صاف اور واضح لفظوں میں بیان کر دینا فحش گوئی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حیا کے تحت، شرم کے تحت آتی ہے کہ اس کو ہم پبلکلی بول نہیں سکتے۔ وہ باتیں پبلک میں بے دھڑک کرتے چلے جانا، بے حیائی پر مشتمل جو باتیں ہوتی ہیں، تو یہ فحش گوئی ہے۔ اور گالی دینا اور فحش گوئی کرنا، یہ دونوں ناجائز اور جہنم میں لے جانے والے کام ہے۔ بہت سارے لوگ عام طور پہ انسانوں کو ہی گالی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کوئی ایسا معاملہ درپیش آ گیا اور گھر میں کسی جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹی کا انتقال ہو گیا، تو بہت سارے لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں اعتراض کر دیتے ہیں اور کچھ کلمات اپنی زبان سے ایسے وقت میں ادا کر دیتے ہیں۔ تو اس کے تعلق سے شرعی حکم یہ ہے کہ اللہ پاک کو گالی دینا رہے، خاص سنجیدگی میں دے یا مذاق میں، خوشی سے دے یا غصے سے، کسی بھی کنڈیشن میں اللہ پاک کو معاذ اللہ ایسے کلمات سے پکارنا یا ایسے کلمات اللہ پاک کے لیے ادا کرنا، یہ دین اسلام سے انسان کو خارج کر دے گا۔ اور مسلمان کو بلا وجہ شرعی گالی دینا سخت حرام ہے۔ بعض گالیاں تو کسی وقت حلال نہیں ہو سکتی اور ان کا دینے والا سخت فاسق اور 80 کوڑوں کا مستحق ہے۔ قرآن مجید پارہ 6 سورہ نساء آیت نمبر 148 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، اللہ پسند نہیں کرتا بری بات کا اعلان کرنا مگر مظلوم سے، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ ایک قول کے مطابق آیت مبارکہ میں بری بات کے اعلان سے مراد گالی دینا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو گالی دے۔ اللہ اکبر۔ FGN چینل کے ناظرین، وہ جو بات بات پر گالیاں بکتے ہیں، اللہ کی پناہ، حدیث پاک میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، سنیے، عبرت حاصل کیجیے اور اس برے فعل سے سچی توبہ کر لیجیے۔ اگر ماضی میں بھی کبھی گالیاں بکی ہے تو توبہ کیجیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو گالی دینے والا اس شخص کی مانند ہے جو ان قریب ہلاکت میں جا پڑے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے گالی دینا، فحش گوئی سے، بے حیائی کی باتوں سے کام لینا۔ ناظرین، میں نے آپ کو گالی دینے کی تعریف، ڈیفینیشن میں نے بیان کی نا، لیکن آج کل تو گالیاں ایسی بھی رائج ہے جو معاذ اللہ فحش گوئی پر مشتمل ہے، بے حیائی جس میں بیان کی جاتی ہے، گندے گندے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے بہنوں کے تعلق سے، عورتوں کے تعلق سے، اور کیا کیا نہیں کہا جاتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو فحش گوئی سے کام لینے والوں کو چاہیے کہ اپنی آخرت کو یاد کرے۔ ہمیں ایک نہ ایک دن رب کے حضور حاضر ہونا ہے، آخرت کے میدان میں، قیامت کے میدان میں ہمیں بھی جمع ہونا ہے۔ وہ جتنی بار گالیاں بکی، وہ جتنی بار فحش گوئی سے کام لیا، یہ سب نامہ اعمال میں درج ہو چکا ہے، اور یہ نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اس نامہ اعمال کو رب کے حضور پڑھ کر سنانا ہے۔ ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے ان برے اور مذموم افعال سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ آئیے ناظرین، مزید ہمارے دل میں ان گناہوں سے نفرت پیدا ہو، اس لیے کچھ احادیث آپ کو سناتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 طرح کے شخص اہل جہنم کی تکلیف میں اضافہ کر دیں گے۔ یہ ہوگے تو جہنمی، لیکن جہنم والوں کی تکلیف میں اضافہ کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ 4 طرح کے شخص اہل جہنم کی تکلیف میں اضافہ کر دیں گے۔ وہ کھولتے پانی اور آگ کے درمیان بھاگتے پھرتے، ویل و ثبور یعنی ہلاکت مانگتے پھرتے ہوں گے۔ ان 4 میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس کے منہ سے خون اور پیپ بہہ رہا ہوگا۔ جہنمی کہیں گے،
اس بدبخت کو کیا ہوا کہ ہماری تکلیف میں اضافہ کیے دیتا ہے؟ جواب ملے گا یہ بد نصیب خبیث اور بری بات کی طرف متوجہ ہو کر لذت اٹھاتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوست یار ملتے ہیں نا، بہت ساری گندی گندی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ اتنی شرم نکل گئی اور بے شرمی آ گئی، بے حیائی آ گئی کہ اللہ کی پناہ اپنے ہی بچی کی امی کے تعلق سے کوئی ایسی ایسی باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں جو بیان کرنے کی نہیں، اور وہ بھی کن کے سامنے؟ ایسے دوستوں کے سامنے، ایسی گیدرنگ میں بیان کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر کی باتیں اس طرح کی بیان کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنے گھر کی نہیں تو باہر والی بہنوں اور عورتوں کے تعلق سے بھی دوست یار جب ملتے تو کبھی کبھار ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ گندی صحبتیں ہیں، یہ خراب صحبتیں ہیں، ان صحبتوں میں رہ کر بے حیائی کی باتیں ہو رہی ہے، فحش گوئی سے کام لیا جا رہا ہے، اور فحش گوئی کرنے والوں پر جو عذاب ہوگا جہنم کا وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ جو اس طرح کی باتیں کرے یہ بدنصیب خبیث اور بری بات کی طرف متوجہ ہو کر لذت اٹھاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین آپ غور کریں کہ یہ وہ شخص ہوگا جس کے تعلق سے آگے حدیث پاک میں بیان ہوا کہ یہ ایسا ہوگا، ایسا جہنمی ہوگا کہ اس کی وجہ سے دوسرے جہنمی بھی تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ اور حدیث پاک میں کیا کیا بیان ہوا ہے سنیے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فحش جب کسی چیز میں دخل پائے گا اسے عیب دار کر دے گا، اور حیا جب کسی چیز میں شامل ہوں گی اس کا سنگار کر دیں گی۔ سبحان اللہ، یہ فرق ہے بے حیائی اور حیا میں، اور حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری زبان پر، ہماری آنکھوں پر، ہمارے دل میں حیا پیدا ہو جائے، شرم کی عادت پیدا ہو جائے، اور ہم اللہ و رسول سے حیا کرنے والے بن جائے کہ میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں یہ باتیں اللہ پاک سن اور دیکھ رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا بول رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ ہمیں حیا کا اعلیٰ وصف نصیب ہو جائے۔ اور سنیے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فحش بکنا منحوس ہے۔ ایک روایت میں ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت ہر فحش بکنے والے پر حرام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بڑے مزے لے لے کر اس طرح کی گندی باتیں کی جاتی ہے، لیکن انجام تو دیکھیے کہ جنت ایسے شخص پر حرام ہے جو فحش گوئی سے، بے حیائی کی اور گندی گندی باتوں سے کام لیتا ہے۔ ناظرین آئیے نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اپنی زبان کو دوسروں پر لعنت کرنے سے، بد دعا کرنے سے، فحش گوئی سے کام لینے سے اور گالیاں بکنے سے بچائے گے۔ یقیناً اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اگر ہم سب اپنی زبان کا صحیح استعمال سیکھ لیں اور سمجھ لیں کہ یہی زبان ہے، یہ اسی زبان کو چلا کر یا تو جنت کی راہ پر ہم چلتے ہیں یا چل سکتے ہیں، یا اسی زبان کا غلط استعمال کر کے جہنم کی طرف ہم بڑھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے، اپنی زبان کو ذکر و درود سے تر رکھنا ہے، اللہ پاک کا ذکر اس زبان سے کرنا ہے، اس زبان سے وہ کام نہیں کرنے جس میں اللہ پاک کی ناراضگی ہو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس تعلق سے باقاعدہ علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں، گفتگو کی جو سنت آداب ہے اس کو سیکھیں۔ ہائے ہائے ہائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا عالم کیا تھا! کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فحش گوئی سے کام نہیں لیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تو گناہوں بھری گفتگو کا صدور ہونا تو دور کی بات ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی بھر میں کبھی بھی ایک جملہ کیا ایک لفظ بھی فضول نہیں نکلا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب بھی کلمات ادا ہوئے تو وہ حق پر مشتمل ادا ہوئے ہیں۔ ہے وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گفتگو کا عالم کیا ہوگا! ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اتنی پیاری، اتنی دل نشین، ایسی دلوں پر اثر کرنے والی کہ آپ کی گفتگو جیسے گفتگو کسی کی نہیں۔
سبحان اللہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گفتگو کا انداز یہ ہوتا کہ جب آپ کلام فرماتے تو سننے والا آپ کے جملوں کے الفاظوں کو بھی گن لیتا. اتنا پیارا انداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا. تو اے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بننے کا شرف پانے والوں، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گفتگو کا انداز سیکھنا چاہیے، ان کی سنتیں اور آداب سیکھنی چاہیے، تاکہ ہم بھی اچھی اور پیاری گفتگو کرنے والے بنیں اور ان الفاظ کو ادا کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں جس میں اللہ پاک کی ناراضی ہو. یقیناً یہ جو باتیں ہیں، فحش گوئی، گالی، لعنت کرنا، بد دعا کرنا، اس میں کسی مسلمان کو تکلیف دینا بھی ہوتا ہے، اور ایذائے مسلم کی بہت وعیدیں ہیں. ایک بڑی مشہور روایت ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس نے کسی مومن کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ پاک کو ایذا دی. ہمیں ڈرنا چاہیے، ایسے افعال، ایسے برے کام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنے اندر احترام مسلم کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. اور بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے اندر خاموش رہنے کی صفت کو پیدا کریں. سبحان اللہ. اور اس کے لیے امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ جس کا نام ہی ہے خاموش شہزادہ، اس کو پڑھیے. انشاءاللہ خاموش رہنے کی، اپنے زبان کا صحیح استعمال کرنے کے تعلق سے ہمارا آپ کا ذہن بنے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس زبان کو ذکر و درود سے تر رکھنے کی توفیق دے. اس زبان کو گالیوں سے بچائے، فحش گوئی سے بچائے، لعنت کرنے، بد دعا کرنے سے اللہ پاک اس زبان کو محفوظ فرمائے. FGN چینل کے مزید پروگرامز کے ساتھ یہ چینل جاری و ساری ہیں. آپ سے گزارش ہے اور پروگرام آئیں گے، اور ہمارا یہ پروگرام بھی ہم آگے لے کر مزید ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے، علم دین حاصل کرتے رہیے، نمازوں کی پابندی کرتے اور کرواتے رہیے. FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب.